اب جب ہم سیدنا حسین کی بات کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کی اور ان کی شہادت کا واقعہ، یقین جانیے کوئی، میں سمجھتا ہوں مسلمان نہیں، میں کہوں گا کوئی انسان جس کے سینے میں دل ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ یہ واقعہ سنے اور اس کی آنکھیں نم نہ ہو جائیں. یعنی وہ نواسہ رسول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے بڑھے، جو ان کی چھاتی پر سر رکھا کرتے تھے، جو ان کے مبارک کندھوں پہ سوار ہوا کرتے تھے، جس طرح سے انہیں شہید کیا گیا، یہ یقیناً ایک بہت ہی ٹریجک واقعہ ہے. جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں یقین کریں انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا جب آپ اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے تو یہ بات کلیئر کریں کہ ہمارے لیے صحابہ کی اہمیت کیا ہے اور اہل بیت کی اہمیت کیا ہے. ایک مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ کتنی امپورٹنس دے اہل بیت کو اور صحابہ کرام کو. جب جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یقیناً امت مسلمہ کی تاریخ میں بڑا دردناک اور تکلیف دہ اور ہر مسلمان کے لیے آج تک یعنی دل میں ایک چبھن، ایک درد کے ساتھ یعنی سنایا جانے والا اور سننے والا واقعہ. بے شک. لیکن یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے ہر چیز کے اندر آزمائشیں بھی ہیں، امتحان بھی ہیں اور سبق بھی ہیں. دیکھیں، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا. آپ کا خانوادہ، آپ کا خاندان اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے ان میں سے، ان کی ایک علیحدہ سگنیفیکنس ہے جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں. اور اسی طرح وہ لوگ جو آپ کے خاندان کے تو نہیں تھے لیکن انہوں نے آپ پر ایمان لایا، آپ کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھی بنے، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، ان کی بھی ایک علیحدہ سے سگنیفیکنس ہے. اسلام کی تعلیمات کی اساس اور بنیاد ان لوگوں نے سمجھی، آپ کے اہل بیت نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی، اور پھر ہر ایک نے اسے آگے آنے والی نسلوں تک منتقل کیا. یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اگر اہل بیت میں سے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ہم کسی کو بھی مشکوک نظروں سے دیکھیں گے تو اسلام کا ایک بہت بڑا پورشن ہمارے لیے شک والا ہو جائے. کیونکہ یہ وہ پہلا حصار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری بالکل انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس ذکر کے اندر علماء واضح طور پہ بیان کرتے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ قرآن اور حدیث دونوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی انٹرپریٹیشن، تشریح جو حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، یہ کس نے سیکھی تھی؟ قرآن مجید بھی اور احادیث بھی ہم تک کیسے منتقل ہوئی؟ ان کو منتقل کرنے والی سب سے پہلی جو لڑی ہے، جو چین کا سب سے پہلی کڑی ہے، وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. اگر ہم اس چین کے، ایک چین ہوتی ہے نا، اس کو آپ نے دیکھا نا، دو سائڈ اس طرح کنیکٹڈ ہوتی ہیں آپس میں، پوری ایک ہی چیز ہوتی ہے لیکن اس کی دو سائڈ ہوتی ہیں، ایسے ایک سرکل ہوتا ہے. اگر اس سرکل کا ایک طرف ٹوٹی بھی ہو تو دوسرا سنبھال سکتا ہے؟ نہیں. اگر آپ اہل بیت کو تو تسلیم کرتے ہیں اور صحابہ کرام میں سے کچھ کو یا بہت سب کو آپ مشکوک بنا دیتے ہیں، تب بھی بات خراب ہے. اگر آپ صحابہ کرام کو مضبوط سمجھتے ہیں اور اہل بیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تب بھی معاملہ خراب ہے. اسلام کا اصل میں جو اولین لڑی ہے نا، اس کو مشکوک بنانے کی باقاعدہ کوششیں کی گئی ہیں، اور ہم تھوڑی سی دیر میں اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہے وہ کوشش، تاکہ جو دین ہم تک بڑے محفوظ ذرائع سے پہنچا ہے، اس دین کی سب سے پہلے چین کی جو کڑی ہے نا، وہی مشکوک ہو جائے اور باقی سارا دین مشکوک ہو جائے. اس لیے یہ بات تو سمجھ لیجیے کہ اللہ نے اس دین کی حفاظت کی ہے. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں بھی چنے ہوئے لوگ رکھے ہیں اور آپ کے صحابہ میں بھی چنے ہوئے لوگ رکھے ہیں. آپ کے ساتھیوں میں سے جو خاص طور پہ بالکل آپ کے قریبی ساتھی تھے، ہمارا دیکھیں انبیاء کے متعلق بھی یہ ایمان ہے، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. انبیاء میں سے بھی بعض انبیاء کو اللہ نے دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی. اسی طرح صحابہ کرام میں بھی مناقب ہیں. عشرہ خلفائے راشدین کا سب سے ہائر رینک ہے، اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا رینک ہے، پھر بدری صحابہ کرام ہیں، پھر مہاجرین ہیں، پھر اس کے بعد انصار ہیں، اور جیسے جیسے جو ایمان لاتے رہے. ان اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا صحابہ کو کہ جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے تھے، تم آج احد پہاڑ جتنا بھی خرچ کر رہو تو ان میں سے کسی کی کھجور کے برابر کا مقام اجر نہیں حاصل کر سکتے. ان کا ایک خاص سگنیفیکنس. تو اس اعتبار سے صحابہ کرام کی اس سگنیفیکنس کو سمجھنا
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی سگنیفیکینس کو سمجھنا، یہ ایمان کا جز ہے۔ شیخ صاحب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو چاہے صحابہ میں ہوں یا اہل بیت میں ہوں جن کو جنت کی بشارتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں ہی دے گئے تھے، صحابہ میں بھی اور اہل بیت میں بھی، یعنی سیدنا حسین کے بارے میں، سیدنا حسن کے بارے میں رضی اللہ عنہ، دونوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، ان کو بھی یہ بشارتیں مل چکی ہیں اور صحابہ میں بھی ہمیں معلوم ہے۔ تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے سب کے لیے رول ماڈل ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب وہ یعنی ہمیں ایک بات کہہ کر جا رہے ہیں، ہمیں ایک بات بتا رہے ہیں، اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بھی خود یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہو کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبحان اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب لوگ ہیں۔ تو انسان غلطیاں تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کے اوپر، جس طرح آپ نے کہا کہ کسی کو مشکوک بنا دینا یا اس کے بارے میں ایسی بات کرنا، وہ بھی ہم آج 1400 سال بعد کسی معاملے کے بارے میں ہم اگر وہ مطلب تبصرہ کریں تو ایٹ دا ویری لیسٹ میں کہوں گا کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ